دوستو بھلے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے علماء کو لاکھوں اختلاف ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ہندوؤں کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں ہدایت دی۔ اس مسلمان نے جس کا نام وسیم بھنڈاری ہے اور بی جے پی کا رہنے والا ہے، سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، اور آپ کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تو تضاد ہے، اسے ہم کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں کو قرآن کے بارے میں علم نہیں تو ان کو تضاد معلوم ہو سکتا ہے کہ تضاد ہے۔ ایک حساب سے آپ کی بات درست ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے، اور جس نے ذرہ بھر بھی برا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ یوں نہیں کرتے کہ یہ شخص اچھا دکھتا ہے تو اس کو معاف کریں گے اور یہ شخص برا دکھتا ہے تو اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس آدمی کی شکل بری ہے تو معاف نہیں کریں گے اور یہ آدمی گورا ہے تو اس کو معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ معاف کرنے کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کروں گا۔ توبہ کرنے کی شرائط ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے کہ میں نے غلط کام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا، معافی مانگے گا اور اعتراف کرے گا کہ میں نے فلاں غلط کام کیا۔ نمبر 2، اس غلط کام کو چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 3، اس غلط کام کو آئندہ نہیں کرنا ہوگا، اور اگر وہ غلطی ایسی ہے جسے وہ واپس کر سکے، مثال کے طور پہ چوری کی تو وہ چوری واپس کرنی پڑے گی، یعنی 1000 روپیہ چرایا تو 1000 واپس کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اور اگر قتل کیا تو مقتول کے ورثاء سے معافی مانگنی پڑے گی یا دیت دینی ہوگی، اور اگر سود کھایا تو اس سود والی رقم کو واپس اصل مالک تک پہنچانا لازمی ہوگا، یا اس اصل مالک کی طرف سے صدقہ کرنا لازمی ہوگا جبکہ اس اصل مالک کا پتہ نہ ہو، یعنی آپ کو آپ کی غلطی کو نیکی میں بدلنا ہوگا، تب وہ غلطی آپ کو معاف کی جائے گی، کیونکہ اس بات کا مطلب تضاد نہیں، کیونکہ اس شخص نے غلطی اور گناہ کو نیکی میں بدلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کو اس غلطی کو سدھارنے کا موقع دیا جائے گا، اور اگر آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے حساب سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اسی لیے ہر سورت کے شروع میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ جو سب کو ڈرا رہا ہے تو پہلے یہ بتا رہا ہے کہ میں رحمان یعنی رحم کرنے والا ہوں، اور رحیم بھی ہوں یعنی معاف کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیالو ہے یعنی دینے والا اور بخشنے والا ہے۔ ہوپ آنسرڈ دا کوسچن۔ دوستو، علماء کو بھلے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے لاکھوں اختلاف ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ہندوؤں کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔